السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، آج کا ہمارا کلاس ہے سورہ شورى آیت 100۔ عربی متن، لفظی ترجمہ اور سادہ ترجمہ، تشریح اور حدیث کی وضاحت یہ میرے کلاس میں شامل ہے انشاءاللہ۔ آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 100۔ عربی متن، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ۔ آئیے عربی متن کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ فما تو نہیں، پس نہیں، لنا ہمارے لیے، من کوئی بھی، شافعین سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے۔ آئیے عربی متن کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والے نہیں ہے۔ آئیے اس آیت کی سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یہ آیت بھی اسی قیامت کے منظر کا تسلسل ہے جس کا آغاز پچھلی آیت میں ہوا۔ پہلے مجرم لوگ کہیں گے ہمیں گمراہ تو مجرموں نے کیا تھا، آیت 99۔ اب وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے ہائے افسوس، ہمارے پاس تو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے جو ہماری رہائی کی بات کرے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو دنیا میں سفارش پر بھروسہ کرتے تھے، کبھی بتوں کو، کبھی جھوٹے اولیاء کو، کبھی دنیا کے سرداروں کو، لیکن قیامت کے دن یہ سب جھوٹے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ تفسیری نکات۔ شفعاء مطلب سفارش کرنے والے۔ مفسرین کرام نے یہاں مراد وہ جھوٹے سفارشی ہیں جن پر کفار اعتماد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبود قیامت میں ہماری سفارش کریں گے یا ہمارے آباء و اجداد ہمیں بچا لیں گے، لیکن وہاں کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ حقیقی شفاعت قرآن نے کئی جگہ واضح کیا ہے کہ سفارش صرف اللہ کی اذن سے ہوگی، یعنی اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی ایمان والے اللہ کے محبوب بندے اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ راضی ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے ایمان کے بغیر شفاعت کی امید باندھی تھی۔ روحانی و باطنی سبق۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سفارش حقیقی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جھوٹی امیدوں پر زندگی گزارنے والے قیامت میں حسرت کریں گے کاش ہمارے لیے بھی کوئی سفارشی ہوتا۔ اصل شفاعت قرآن، نماز، روزہ اور نیک اعمال کریں گے، یہ ہمارے وکیل ہوں گے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، جامع ترمذی۔ میرے سامعین، میں اس حدیث کی وضاحت کروں گا، مگر یہ شفاعت انہی کو ملے گی جو ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ کافر اور منافق اس شفاعت سے محروم ہوں گے۔ میرے سامعین، ایک عملی اور اخلاقی نصیحت سنتے جائے، جھوٹے سہاروں پر بھروسہ چھوڑے، حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ شفاعت کی امید رکھے مگر اعمال صالحہ کے ساتھ، محض دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن، نماز اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرے تاکہ وہی قیامت میں ہمارے سفارشی بن سکے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ قیامت کا منظر، تصویر کشی۔ اس آیت میں مجرم میدان
حشر میں ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، فرشتے خاموش، انبیاء خاموش، اولیاء خاموش، اور یہ چیخیں گے ہائے افسوس، آج کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ منظر انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے سامعین، آئیے ان حدیث کی جو میں نے کہا تھا میں اس کی وضاحت کروں گا۔ حدیث نمبر 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، صحیح مسلم۔ ماخوذ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها باب فضل قراءۃ القرآن میں آئی ہے۔ شرح و وضاحت، قرآن کا شفاعت کرنا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کو اپنا رہنما بنایا، اور قیامت کے دن اس قرآن کے ذریعے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ شفاعت کا طریقہ، احادیث میں آیا ہے کہ قرآن قیامت کے دن ایک زندہ صورت میں پیش ہوگا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے دو بادل یا دو جھرمٹ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑے گی، صحیح مسلم۔ تلاوت کرنے والا کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، مجھے سنبھالتا رہا، تو اللہ اس کے بدلے اس بندے کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ شرط میرے سامعین، شرط یہ ہے یہ شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ محض زبان ہلانے والے مگر دل اور عمل قرآن کے خلاف کرنے والے اس شفاعت سے محروم ہوں گے۔ دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن خود فرماتا ہے ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بنی اسرائیل آیت 9۔ یہ قرآن یقیناً سیدھی راہ کی طرح رہنمائی کرتا ہے، تو جس نے اس ہدایت کو اپنایا وہ قیامت میں اسی قرآن کے ذریعے بخشا جائے گا۔ دوسری حدیث میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، مستدرک حاکم۔ ماخوذ جامع ترمذی کتاب صفۃ القیامہ، سنن ابو داؤد کتاب السنہ، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت آئی ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ شرح وضاحت، بڑے گناہ کبائر یہ وہ گناہ ہیں جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے، جیسے شراب نوشی، سود خوری، قتل ناحق، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم وغیرہ۔ شفاعت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کرے۔ یہ شفاعت ان گنہگاروں مومنوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے توحید پر زندگی گزاری لیکن اعمال میں کوتاہی کی۔ کافر اور مشرک اس شفاعت سے بالکل محروم رہیں گے۔ شرط کیا ہوگی؟ شرط یہ ہوگی یہ شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورۃ الانبیاء آیت 28۔ اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ یعنی اگرچہ بڑے گنہگار مومن اللہ کی ناراضی میں ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے گا کہ ان کے لیے شفاعت کریں۔ میرے سامعین، یہاں ایک اہم نقطہ نوٹ کرتے جائیں، یہ حدیث ایک توازن پیدا کرتی ہے۔ نہ تو گنہگار یہ سمجھے کہ ہم جتنا چاہے گناہ کرے ہمیں شفاعت بچا لے گی، ہرگز نہیں، اور نہ ہی وہ مایوس ہو کہ ہمارے لیے کوئی امید نہیں، بلکہ شفاعت امید کا دروازہ ہے، لیکن ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ پہلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید ہی سب سے بڑا سفارشی ہوگا اگر ہم دنیا میں اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ دوسری حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بڑے گنہگار اہل ایمان کو نصیب ہوگی بشرطے کہ وہ کفر اور شرک سے بچے رہے ہوں گے۔ ایک عملی پیغام میرے سامعین میں آپ کو دیتا چلوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن قیامت میں ہماری سفارش کرے تو آج قرآن کو اپنا ساتھی بنا لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کرے تو آج سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر نہ قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے سامعین، میں اس پیاری دعا سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کل یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں۔ اے اللہ قرآن کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد
ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شورى آیت 101 میں عربی متن وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ لفظی ترجمہ کرتے ہیں ولا اور نہ ہوگا نہیں ہوگا صدیق کوئی قریبی دوست حمیم نہایت مخلص محبت کرنے والا دلسوز دوست. آئیے عربی متن کا اردو ترجمہ کرتے ہیں اور نہ کوئی قریبی مخلص اور غم گسار دوست ہوگا. آئیے اس آیت کا شان نزول سیاق و سباق دیکھتے ہیں. یہ آیت بھی قیامت کی اس ہولناک منظر کی تصویر کشی ہے جو گزشتہ آیات 99 اور 100 میں بیان کیا گیا ہے. مجرم لوگ جب اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے اور شیطان کی پیروی کو اپنی بدبختی کا سبب قرار دیں گے تو انہیں ایک اور تلخ حقیقت سامنے دکھائی دے گی کہ آج کوئی قریبی دوست، کوئی مخلص ساتھی، کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی تعلق کہ آج کوئی قریبی دوست، کوئی مخلص ساتھی، کوئی ایسا رشتہ دار یا تعلق رکھنے والا موجود نہیں جو ان کی مدد کو آگے بڑھے. اہل دنیا کو یہی غرور تھا کہ ہمارے پاس دوست، قبیلہ، رشتہ دار ہیں جو مشکل وقت میں سہارا بنیں گے، مگر قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد اور نہ دوست. آئیے اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اس دن سب تعلقات کٹ جائیں گے، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، نہ کام آئے گا، یہاں تک کہ والد اپنے اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا اور بھائی بھائی سے منہ موڑ لے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صدیق الحمیم وہ دوست ہے جو دنیا میں انسان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتا تھا، لیکن قیامت میں وہ بھی فرار اختیار کرے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل دوست صرف ایمان اور نیک عمل ہے. روحانی پہلو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دوستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. دنیاوی دوستیاں اگر اللہ کی رضا پر قائم نہ ہو تو قیامت میں عداوت میں بدل جائے گی. آئیے حدیث سے اس کے دلیل کو واضح کرتے ہیں. قرآن سے موافقت رکھنے والی حدیث میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. سورہ زخرف آیت 67. یہ حدیث قرآن کی آیت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس دن صرف اللہ کے لیے بنی ہوئی دوستیاں باقی رہیں گی. حدیث شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، وہ جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور وہ جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو. مستند احمد. یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کے دن صدیق حمیم وہی ہوگا جو تقوی اور نیک اعمال لے کر آئے گا. روحانی و اخلاقی درس. دنیا کے تعلقات وقتی ہے، اصل رشتہ ایمان اور نیکی کا ہے. اگر دوستی اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو وہ قیامت میں عداوت یعنی نفرت میں بدل جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب دین اور تقوی کی بنیاد پر کریں تاکہ وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. ہمیں دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے اور اچھی صحبت کو ہی اختیار کرنی چاہیے. برے دوست بہت برے ہوتے ہیں اور آپ کو بری صحبت سے جوڑ دیں گے. خدا را ایسے صحبت سے بچے. میرے سامعین، آئیے حدیث و آیت کی وضاحت میں کرتا چلوں، بات سمجھنے میں آسانیاں پیدا ہو. نمبر 1، دنیاوی دوستیاں اور قیامت کا حال. دنیا میں انسان اپنے دوستوں پر فخر کرتا ہے، ان سے دل کا سکون پاتا ہے، مصیبت میں سہارا لیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے کنارہ کش ہوں گے، اور حتیٰ کہ مخلص ترین دوست بھی ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے. یہی حقیقت وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ کوئی قریبی مخلص دوست ہوگا میں بیان ہوئی ہے. نمبر 2، دوست دشمن کیوں بن جائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آئے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. کیونکہ دنیاوی دوستیاں اکثر خواہشات اور مفادات اور گناہوں پر بنتی ہے. جو دوست گناہ کی مجلسوں میں ساتھ تھے وہ قیامت میں ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے کہ تو نے ہمیں بگاڑا، تو نے ہمیں بہکایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یعنی صرف وہ دوستیاں باقی رہیں گی جو تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی رضا پر بنی ہوگی.
نمبر 3، متقی دوست ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ آئیے آج سنتے ہیں۔ متقی دوست دنیا میں بھی خیر خواہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں ایک دوسرے کو نماز، قرآن اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور آخرت میں وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ میرے سامعین، دوست ایسا چنے جو دین سے خود جڑا ہوا ہو، جو آپ کو بھی دین سے جوڑ دے۔ ایسے دوست کا دل کبھی نہ دکھائے۔ احادیث سے مزید وضاحت۔ نیک دوست اور بد دوست کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک دوست اور برے دوست کی مثال عطر والے اور لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔ عطر والا یا تو تمہیں خوشبو دے گا یا تم اس سے خوشبو سونگو گے، اور لوہار کی بھٹی یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تم اس کی بدبو محسوس کرو گے۔ صحیح بخاری مسلم۔ یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ دوست آخرت کے حال پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ 2 شخص ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث الا المتقین کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے لیے بنی ہوئی دوستی آخرت میں انعام کا ذریعہ ہوگی۔ آئیے اس بات سے عملی و اخلاقی سبق لیتے ہیں اور سنتے جائیں۔ دنیا میں صرف اللہ کی خاطر دوست بناؤ، ورنہ یہ تعلق قیامت میں دشمنی میں بدل جائے گا۔ نیک دوست وہ ہے جو نماز کی طرح بلائے، گناہ سے روکے اور دین کی بات یاد دلائے۔ برے دوست وہ ہے جو دنیاوی فائدے کے لیے ساتھ ہو یا گناہ کی محفلوں میں شریک کرے۔ اصل صدیق حمید مخلص دوست صرف ایمان اور قرآن اور نیکی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں نیک اور صالح دوست عطا فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے سامعین، آپ نے میری وضاحت کو سنا۔ علم اللہ کی عطا ہے، جو بھی کہے، اگر بات اچھی کہے تو میری گزارش ہے عمل ضرور کرے۔ علم کسی کی بھی اللہ عطا کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے کہہ سکتا ہے، بات اصل مقصد کے دل پہ اتر جائے اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہی اصل دین ہے، یہی اصل بات ہے۔ میری اس وضاحت اور تقریر میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر جاتا ہے، اور اچھا انسان، بھلا انسان وہی ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو اور شرمندہ ہو اور ایکسکیوز کر لے۔ لہٰذا اپنے دل کو بھی بڑا رکھیں اور بات کو سنیں، عمل کی کوشش کریں۔ نصیحت جو قرآن سے ملے وہی بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے۔